ابھی میری نگاہ پڑی محترم مفتی تقی مسعود صاحب کی ایک ٹویٹ پر، جس میں انہوں نے قسمیں اٹھا کر حلفاً کہا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور ان پر گستاخی اور توہین سے متعلق الزامات نادرست ہیں۔ راحت اندوری کا ایک شعر ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں آپ نے پاکستان کے کئی مقامات پر توہین سے متعلق معاملات دیکھے اور خون ریزی بھی دیکھی۔ کوئٹہ میں ایک پولیس اہلکار نے حوالات کے اندر توہین سے متعلق ایک ملزم کو گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص پر توہین کا الزام لگا اور پولیس نے اسے مبینہ جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ آج سندھ حکومت نے ان پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک معاملہ یہ تھا کہ وہاں اس قتل کے بعد ان پولیس اہلکاروں پر پھول نچھاور کیے گئے۔ تھانے پر وہ جو جانے والا راستہ تھا اس پر وہ ایک ریڈ کارپٹ بچھائی گئی تھی اس معاملے کے بعد۔ یہ روز کی بات ہے، پاکستان میں اب توہین اور اس سے جڑے معاملات یہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے توہین سے متعلق معاملات کو ریاست نے اپنی پشت پناہی میں تقویت دی ہے۔ جرمنی میں ہر سال ایک فیسٹیول ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سینٹ مارٹن فیسٹیول، اور وہ مختلف علاقوں میں علاقائی طور پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس میں بچے وہ لالٹینیں یا بتیاں اٹھائے ہوئے وہ سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں اور پھر آخر میں ایک جگہ پر وہ ایک آگ لگائی جاتی ہے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے، باقی لوگ تو ظاہر ہے چیزیں دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے لوگ تو ٹھہر جاتے ہیں، ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں چیزوں کو ڈیٹیل میں۔ تو میں نے دیکھا یہ کہ وہ سارے کے سارے گاؤں کے بچے وہ پورے علاقے سے گھومے ہیں اور آخر میں ایک بڑی جگہ پر ایک میدان سا ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں، اس میدان میں درمیان میں لکڑیاں لگا کے اور وہ آگ لگائی جا رہی ہے، ایک آگ کا الاؤ۔ یہ غالباً نومبر دسمبر میں یہ فیسٹیول ہوتا ہے، اس وقت سردی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے جرمنی میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ ان کو دور رکھا گیا ہے، ایک خاص دائرہ بنایا گیا کہ اس سے قریب آپ نہیں آ سکتے، اور آگ لگانے کا کام فائر بریگیڈ کر رہی ہے۔ کیسی مزیدار بات ہے، یعنی آگ لگانے کا کام وہی کر رہا ہے جو آگ بجھانا جانتا ہے۔ اگر آپ کو آگ بجھانا آتی نہ ہو اور آپ آگ لگائیں تو ایسے آگ لگتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی مولوی ہیں، انہوں نے پاکستان میں توہین سے متعلق جعلی معاملات میں لوگوں کی جس پہ زندگیاں چلی گئیں، انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا۔ انہوں نے اسلام کے اصل چہرے کو دکھانے کی بجائے، امن اور سکون اور محبت کو دکھانے کی بجائے، بھائی چارے کو دکھانے کی بجائے، انہوں نے تشدد، ظلم، زیادتی، جال سازی اس کو دکھانے کی کوشش کی۔ آپ خود سوچئے کہ اس وقت ایک مولوی اس سے پوچھیں گے نا آپ کہ جنسی زیادتی سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے، تو کہے گا جی 4 گواہ ہونے چاہیے ورنہ جنسی زیادتی کا الزام بھی نہیں لگ سکتا۔ لیکن اسی مولوی سے پوچھیں گے صاحب کہ توہین، تو کہے گا جی توہین کے لیے تو صرف الزام بھی کافی ہے۔ یعنی کسی شخص پر الزام لگ رہا ہے اور آپ اسے مارنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک بات یاد رکھیے، کسی شخص کی جان لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ بھائی کسی نے جرم کیا ہے، اس کی ایک سزا ہوتی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ شخص نے کوئی توہین کی بھی ہے تو کیا سزائے موت ہے اس کی سزا؟ اور دوسرا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں اتنا سخت قانون موجود ہے، اس کے باوجود اگر لوگ یہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اس طرح مارنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اور تیسرا سوال سب سے زیادہ عام ہے، وہ یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں، قرآن کے جلے ہوئے صفحات وہ کسی شخص کے ہاتھ میں اور وہ آپ پر الزام لگا دے تو آپ کیسے اس الزام سے اپنا چھٹکارا کریں گے؟ یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں تمام تر قوانین کی بنیاد اس ایک نقطے پر ہے کہ جرم صرف تب جرم سمجھا جائے گا جب وہ ثابت ہو جائے گا۔ اگر وہ ثابت نہ ہو پائے تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ یعنی ملزم کو اس وقت تک معصوم سمجھا جائے گا جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا۔ جرم ثابت کرنے کا ایک پورا طریقہ کار ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم نقطہ ہوتا ہے کہ اس ملزم کو
پورا موقع دیا جائے اپنے دفاع کا، یعنی کوئی ایک نقطہ بھی، کوئی ایک یعنی معمولی سا عنصر بھی یہ نہ ہو جو یہ کسی بھی طرح سے ناانصافی یا ناعدل کا موجب بنے. یعنی کوئی شخص ہے، اس نے جرم نہیں کیا ہوا اور پھر اسے سزا ہو جائے، یہ 1000 مجرموں کو درست دی جانے والی سزا سے زیادہ تباہ کن عمل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ تو پہلی بات یہ ہے. مولانا تقی مسعود صاحب اس وقت یہ قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے تو قرآن سے متعلق وہ جو جملے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں کوئی کئی آیتیں ہیں وہ تھی نہیں، غلط آیتیں ہیں، اس طرح کا کچھ فضول بات. اہم بات لیکن یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. آپ نے معاشرے میں ایک رویہ ڈال دیا ہے کہ بات ہوتی ہے تو مذہب کی ہوتی ہے، جذباتی جملے بازیاں آپ کو بیچی جاتی ہیں. ان لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں، اس پر انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر روز ایک تڑکے دار چیز آپ کو فروخت کرنا پڑتی ہے. اور وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں صبر، تحمل، بردباری، میانہ روی، توازن، اس کی تو گفتگو ہوتی نہیں ہے. وہاں بات ہوگی تو سیاست پر ہوگی یا مذہب پر ہوگی، اور مذہب پر بات ہوگی اور سیاست پر بات ہوگی تو جتنی زیادہ جذباتی ہوگی اتنی بکے گی. آپ بھی شامل ہیں اس کاروبار میں. آپ اگر ایسے خواب فروشوں کو دیکھ رہے ہیں، فضول ترین سوالات جو مذہب کے نام پر ان سے کرتے ہیں، آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اور کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو میری رائے میں اس وقت سب سے پہلے تو پاکستان میں قومی سطح پر سیاستدانوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، اس میں میڈیا پرسنز کو بھی، صحافیوں کو بھی، ججوں کو بھی، عام افراد کو بھی ایک باقاعدہ گفتگو ہونا چاہیے کھلے دل کے ساتھ کہ جس شدت پسندی کی طرف معاشرہ جا رہا ہے اس میں آخر میں کیا ہونا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سندھ اور بلوچستان جو بہت ہی سیٹل یا لبرل یا یوں سمجھے کہ خاصے متوازن ثقافتی ڈھانچے ہیں، وہاں پر اگر کوئٹہ میں جہاں آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی بربادی ہوئی ہے، مست شدہ لاشوں کا معاملہ ہو کہ گمشدہ افراد کا معاملہ ہو کہ وسائل کے استحصال کا معاملہ ہو، وہاں اس تباہی کے باوجود اگر لوگ اس معاملے پر پولیس اسٹیشنوں کے باہر کھڑے ہیں کہ ایک شخص کو جس پر توہین کا صرف الزام لگا اسے مارنا ہے، اور سندھ جیسا علاقہ جہاں کی تاریخ صوفی تاریخ ہے، جہاں ہمیشہ سے تنوع، برداشت اور بھائی چارے کو آپ نے اپنی ثقافت کا بنیادی جزو تاریخی طور پر قرار دیا ہے، وہاں پر ایسے جعلی پولیس مقابلے میں ایک شخص کو جس پر الزام ہے اس کو مارنے والے ان افراد کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں عوامی طور پر. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ معاشرہ بنیادی طور پر اپنی اس سخت سے کتنا دور ہو گیا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے، ایسا جاری رہتا ہے معاملہ، تو آپ یہ بتائیے کہ معاشرہ کھڑا کس بنیاد پر ہوگا. میری رائے میں سب سے پہلے تو معاشرے میں متنوع گفتگو کی ایک روایت ڈالیے، برداشت کی روایت ڈالیے. کوئی شخص اگر توہین امیز جملے کہتا ہے تو بھی کوشش کیجیے کہ دلیل سے بات کیجیے اور معاملے کو کوشش کیجیے کہ افہام و تفہیم سے حل ہو. ایک اور بات یاد رکھیے، حنفی فقہ میں امام ابو حنیفہ آج سے دیکھیں کئی صدیاں پہلے کا ایک شخص ہے، اور اس بندے کی فکری استطاعت آج کے انسان سے اگر زیادہ ہے تو آپ خود سوچئے کہ کس قدر انحطاط کا شکار ہیں آپ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر توہین کا کوئی الزام لگے تو غیر مسلم پر تو بات ہی نہیں کی انہوں نے، مسلمانوں پر بات کی کہ کوئی شخص ہے، مسلم شخص ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات کرے جو توہین کے زمرے میں آتی ہے تو اس کا کوئی دوسرا مطلب نکل سکتا ہو تو دوسرا مطلب نکال لو. اگر وہ مصر ہو کہ میرا یہی مطلب ہے، یعنی پھر اس کے بعد جاؤ اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا کوئی اور مطلب تو نہیں تھا. اگر وہ کہے میرا کوئی اور مطلب تھا تو معاملے کو ختم کر دو. لیکن اگر وہ اس پر مصر ہو کہ وہ اس کا یہی مطلب تھا، وہ توہین ہی کرنا چاہتا تھا، تو پھر اسے کہو کہ یار وہ اپنی جملے کو واپس لے لے، معذرت کر لے، اور معذرت کر لے تو آگے بڑھ جاؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہاں تو یہ سارا ختم ہو گیا سسٹم، یہ سٹرکچر ہی ختم کر دیا آپ نے. کسی شخص پر الزام لگایا ہے، وہ شخص کہتا پھر رہا بھائی میں نے تو یہ کہا نہیں، میرا تو یہ مقصد بھی نہیں تھا. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں اس کو تو مارنا ہے ہم نے. اس معاشرے میں اگر آپ رہ رہے ہیں اور جو اس وقت تالیاں بجا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کو اسی طرح مفتی تقی کی طرح، ان کو یہ جو تقی مسعود کی طرح ان کو ایک دن اس معاملے سے گزرنا ہی ہوگا. ان کو نہیں گزرنا تو ان کے بچوں کو ضرور گزرنا ہوگا. کیونکہ آگ جب آپ لگاتے ہیں اور آپ کو آگ بجھانا نہیں آتی تو پھر وہ آگ پھیلتی ہے، اور وہ اتنا پھیلتی ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا گھر تھا یا آپ کے دشمن کا گھر تھا، کسی لبرل کا گھر تھا، کسی مارکسسٹ کا گھر تھا یا کسی مسلمان کا گھر تھا. جب آگ لگتی ہے تو پھر سب جلتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.